حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے نماز اور روزہ۔ یہ دونوں بہت ہی اہم فرض ہیں جو لگ بھگ سبھی مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، جس کو کرنا واجب ہے۔ آج اسی سلسلے میں ہم باتیں کریں گے، کیونکہ نماز اور روزے کا مقصد کیا ہے وہ مقصد جاننا ہمیں بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں ایسے اہم فریضے ہیں جس کو ادا کیے بغیر ہم دقت میں پڑ سکتے ہیں۔ تو اس لیے آخر میں اللہ ہمارے اوپر نماز اور روزے کو کیوں فرض کیا اور اس کی جو خصوصیات کیا ہے، اور ایک نماز اور روزہ ہم سے چاہتا کیا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، بنا مقصد کے کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آتی۔ اگر ہم مثلا ایک بات کہیں کہ اگر یہ پنکھا جو ہم لگاتے ہیں، جو گرمی کے وقت استعمال کیا جاتا ہے، اس کا جو مقصد یہ تھوڑا نہ ہوتا ہے کہ چھت پہ لٹکا دیا جائے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چلے اور ہوا لگے۔ اگر اس کا استعمال اگر وہ ہوا نہیں دے گا تو پھر اس کو لٹکا کر یا اس کو چلا کر کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح نماز اور روزے کا بھی اپنا تقاضا ہے، اس کا اپنا مقصد ہے۔ اگر وہ مقصد نہیں حل ہوتے ہیں تو ہمارا نماز اور روزہ پڑھنا سارے کے سارے بیکار ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نماز کے اوپر تبصرہ کریں گے کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ نماز 5 وقت فرض ہے ہمارے اوپر، اور کہا جاتا ہے کہ نماز جو ہے، جس کی نماز اچھی ہوگی اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اس کی سب کچھ اچھا ہوگا۔ معزز حاضرین، آپ کو بتا دیں کہ وہ نماز صرف نماز نہیں ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے وہ نماز نہیں ہے۔ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، جاتے ہیں دھڑا دھڑ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور چلے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا، تو یہ بتا دیں ایسی نمازیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ ایسی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ پھر کون سی نماز ہے جس پہ ہمیں خوشامدید کہا گیا ہے، جس پہ بہت ساری نعمتیں ڈالی گئی ہیں، جو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نماز کو ادا کرنے کے بعد ہماری اگر پوچھی جائے گی، اگر نماز صحیح نکل گیا تو باقی چیز نہیں پوچھی جائے گی، آخر میں کیسا نماز ہے۔ تو ہم بتا دیں کہ نماز خود کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کیا نماز کہہ رہا ہے؟ نماز کہہ رہا ہے کہ بے شک نماز تمام بے حیائیوں برائیوں کو روکتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ مثال دیتے ہیں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز اگر ہمیں مل جائے یا ہمیں اوسر ملے پڑھنے کے لیے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری پہلی نماز قبول ہو گئی، تو ہم اس پہ نہیں سہمت ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ایسی باتیں ہیں، لیکن ہم بالکل نہیں سہمت ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک وقت کی نماز پڑھی پھر دوبارہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ ہم کو اور موقع دے رہا ہے کہ آؤ اور اپنے نماز کو صحیح کرو اور صحیح کر کے پڑھو تاکہ ہم تمہارے اوپر عنایت کر سکیں۔ اب نماز کا خصوصیت کیا ہے؟ اس کی نماز ہم سے مطالبہ کیا کرتی ہے؟ کہ نماز مطالبہ کہتی ہے کہ اے انسان، تم نماز پڑھ رہے ہو تو ہر بے حیائی برائی سے رکنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر ہم ان ساری برائیوں سے نہیں رکتے تو اس کا مطلب ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم نماز سے صرف کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اگر ہم برائی سے بچتے ہیں تو سمجھ لیجئے ہم نماز کا حق ادا کرتے ہیں۔ اگر بے حیائی اور برائیوں سے ہم نہیں رکتے ہیں، اس کا مطلب ہم نماز سے کھلواڑ کر رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ دوسری بات، ہم چلتے ہیں ذکر کرتے ہیں روزہ کا۔ آخر روزہ کیا ہے؟ جب رمضان آتا ہے، رمضان کے مہینے میں لگ بھگ سبھی مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اور یہ فخر کی بات ہے کہ اللہ کا ایک اہم ترین جو حکم ہے اس کو ہم بجا لاتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں اور ہر برائیوں سے لگ بھگ رک جاتے ہیں۔ روزے کا جو مطالبہ ہے، روزے کا جو ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کا صرف اتنا ہی مطالبہ ہے لعلکم تتقون،
قرآن کہتی ہے میں نے تم سے پہلے پہ بھی روزہ فرض کیا اور تم پر بھی فرض کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. لعلکم تتقون. تقوی کیا ہوتا ہے؟ آخر کار جس طرح نماز کا ایک مقصد ہے کہ نماز انسان پڑھے گا، کنٹینیو پڑھتے رہے گا تو وہ تمام بے حیائی و برائیوں سے رک جائے گا، وہ بے حیائیوں میں نہیں پڑے گا، کسی کی چغل خوری نہیں کرے گا، کسی سے بغض نہیں رکھے گا، کسی حرام حلال نہیں کھائے گا، حرام حلال کی تمیز رکھے گا. ان ساری چیزوں سے اگر رکتا ہے تو نماز ادا کرتا ہے، تب اس کی نماز مقبولیت ہوتی ہے. اسی طرح روزہ بھی کہتا ہے لعلکم تتقون. نماز کا، رمضان کا یعنی روزے کا صرف اور اتنا ہی مقصد ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو تقوی کیا ہوتا ہے؟ آخر میں تقوی ہے کیا؟ تو تقوی بتا دیں کہ اگر آپ کو کسی جنگل سے گزرنا ہو اور وہ جنگل کٹیلی ہو، جھاڑی اتنی زیادہ جھاڑیاں ہوں، اتنی کٹیلی جھاڑیاں ہوں اور اس سے گزرنا ہو تو آپ کیسے گزریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو ہے اس جنگل سے بچا کر گزریں گے کہ کہیں ہمارا دامن جو ہے، کوئی کپڑا ہے ایسا نہ ہو کانٹے میں پھنس جائے. تو اسی طرح تقوی کا ہے. رمضان کہتا ہے، رمضان کے مہینہ جو روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض کیا ہے اور وہ مطالبہ کیا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھو، اور روزہ رکھنے کا مقصد یہ بتایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو کیا رمضان روزہ رکھنے والے ہر سال روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ان کے اندر تقوی پیدا ہوا؟ کیا وہ گناہوں سے بچنے لگے جو رمضان کے پہلے جیسے تھے پھر ویسے ہی رمضان کے بعد ہیں؟ نے روزہ نہیں رکھا، صرف کھلواڑ کیا. اور یہ روزہ اور نماز کیوں کنٹینیو دیا گیا؟ ہر سال آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ صرف کہتا نہیں ہے، ہم کو پریکٹیکل بھی کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو ہر سال عائد کر دیا کہ تاکہ یہ بار بار آپ پریکٹس کرتے رہیں اور جیسے پریکٹس کریں کہ آپ کے اندر سے برائی ختم ہوتی جائے. لیکن ہر سال آتا ہے رمضان اور گزر جاتا ہے، ہم ایک مہینے ہی بڑی مشقتوں سے ہم اپنے آپ کو روک پاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں. معزز حاضرین، یہ بہت ہی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر اللہ کا ہم سے جو نماز اور روزہ رکھوا رہا ہے، اس کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اس کا ہم پر کیا اثر ہونا چاہیے. اور اگر ہمارے اوپر اثرات نہیں ہو رہے ہیں اس کے، جو نماز کہہ رہی ہے، جو روزہ کہہ رہی ہے، نماز کہہ رہی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام بے حیائیوں اور برائیوں کو روکتی ہے، اور روزہ کہتا ہے کہ ہم تم اس لیے آئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا کر دیں. اگر یہ دونوں چیز ہم پہ نہیں ہو رہی ہے اور ان دونوں چیزوں کو پڑھتے ہوئے کرتے ہوئے اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے، اس کا مطلب ہم نماز اور روزہ صرف دکھاوا کر رہے ہیں، اور یہ نماز اور روزہ کے بدولت ہم آخرت کا امیدوار نہیں ہو سکتے ہیں. ہمیں ڈرنا چاہیے. ڈرو اس رب سے جس نے ہمیں پیدا کیا، کہ ہم سے چاہا کہ ہم کو بتا دیا کہ ہمیں دنیا میں کس لیے آئے، صحیح ہے کہ نہیں. اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے اندر بدلاؤ آ رہا ہے کہ نہیں، روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمارے اندر تقوی آ رہا ہے کہ نہیں. اگر یہ ساری چیزیں نہیں آ رہی تو ہم صرف اور صرف نماز دکھاوا کر رہے ہیں، روزہ دکھاوا کر رہے ہیں، اور یہ دکھاوا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. ساتھیوں، امید ہے کہ ہماری اس بات کو آپ سمجھے ہوں گے اور اپنے زندگی میں اتاریں گے. اسی امید کے ساتھ یہ اپنی بات کو ہی روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور بھی کچھ باتیں بتائیں گے. اس لیے آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، یہ باتیں دوسرے تک بھی پہنچائیں، کیونکہ حضرت الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو حاضر ہے اس کا فرض ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں وہ غائب تک یہ باتیں بتائے. اور یہ بھی کہا کہ اگر کسی کو ایک بھی مسئلہ معلوم ہے تو وہ مسئلہ دوسرے تک پہنچاوے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بتانے پہ اگلا رک جائے، اس کا معاملہ صحیح ہو جائے. اس لیے امید ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.